اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور انہوں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا، کیا جب ہوں گے ہم، عظامًا ہڈیاں، ورفاتًا اور چورا چور، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہمارا جسم ہو جائے گا، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدا، نئی تخلیق میں، نئی پیدائش میں یا نئی تخلیق میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، کونو، تم ہو جاؤ، حجارتاً، پتھر، او حدیدا، یا لوہا، او خلقاً، یا ایسی مخلوق، مما، اس میں سے جو، یکبرو، بڑی ہو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں۔ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کچھ بن جاؤ، ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو جاؤ، پھر بھی ہم تمہیں بنا لیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب یہ کہیں گے، مَن یعیدنا، کون لٹائے گا ہمیں، اعادہ سے نکلا ہے، کون ہمارا اعادہ کرے گا۔ قل، کہہ دیجئے، الذی، وہ ذات، لٹائے گی جس نے فطرکم، پیدا کیا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فسا، پس عن قریب، ینغضون الیک، یہ جھکائیں گے آپ کی طرف سر اپنے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس عن قریب یہ جھکائیں گے آپ کی طرف سر اپنے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، مَتَىٰ ہوا، کب ہوگا یہ، ہاں، متا مانے کب، ہوا یہ، یعنی یہ کب ہوگا لوٹانے کا کام، اگر اللہ نے کرنا ہے پھر کب؟ پہلے کہتے تھے کون، وہ بتلا دیا کہ اللہ نے کرنا ہے تمہیں، پھر کہنے کہ کب، تو اس کا جواب کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، عسیٰ، امید ہے، ان یکون، یہ کہ ہوگا وہ، قریبا، جلد ہی، ہوگا وہ قریب ہی، قریب اور جلد ایک ہی معنی میں۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ آواز دے گا تمہیں یا پکارے گا تمہیں، فتستجیبون، بس تم بات قبول کرو گے یا تم جواب دو گے بات کا، ہم بات قبول کرو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی وہ تمہیں پکارے گا تو تم چلے آؤ گے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، اور تم سمجھو گے یا گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ، نہیں تم ٹھہرے، نہیں تم دنیا میں رہے یا ٹھہرے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے سے، مگر تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑا سا،
وقل، اور آپ کہیں، لعبادی، واسطے میرے بندوں کے، یقولو، کہ وہ کہا کریں، کہ وہ کہا کریں، التی ہی احسن، وہ بات جو اچھی ہو۔ میرے بندوں کو کیا کہیں کہ جب بھی بات کریں تو کیسی کریں؟ اچھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ دیجئے میرے بندوں کے لیے کہ وہ کہا کریں وہ جو اچھی ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ کہا کریں وہ بات جو اچھی ہو۔ کیوں؟ بات سے ہی شیطان فتنے ڈالتا ہے۔ غلط بات بندہ کرتا ہے تو شیطان فتنہ ڈال دیتا ہے دل میں کہ دیکھو یہ تجھے اچھے لفظ سے نہیں بلاتا۔ آگے ان الشیطان، شیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، جھڑپ کرواتا ہے ان کے درمیان، لڑائی کراتا ہے۔ نازغ ینزغ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چوکا مارنا، چوٹ لگانا، ضرب لگانا، جھڑپ کروانا۔ شیطان جھڑپ کراتا ہے ان کے درمیان۔ وسوسے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے آپس میں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للانسانی، واسطے انسان کے، عدوً، دشمن، مبینہ، کھلا، واضح۔ ربکم، رب تمہارا، اعلم، زیادہ علم رکھتا ہے، بکم، ساتھ تمہارے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، رحم کرے تم پر، او یا، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعذبکم، عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، وکیلا، کارساز۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، اعلم، زیادہ علم رکھتا ہے، بمن، ساتھ ان کے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، برتری دی ہم نے، فضیلت، فضیلت کا ترجمہ کریں، ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین، نبیوں میں سے کچھ کو، علی بعض، اوپر کچھ کے، کچھ نبیوں کو دوسرے کچھ نبیوں پر۔ وآتینا، اور دی ہم نے، داؤد،
حضرت داؤد علیہ السلام کو، داؤد نام ہے، داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبورا، زبور کتاب۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین، بلاؤ تم ان لوگوں کو، ادعو بلاؤ تم، الذین ان لوگوں کو جنہیں زعمتم تم سمجھتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ جن کو تم کچھ سمجھتے ہو اس کو، ان کو پکارو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فلا یملکون، پس نہیں وہ مالک، کشف الضر، تکلیف کو کھولنے کا، عنکم تم سے، ضر مانے تکلیف، ضر مانے تکلیف، تکلیف کھولنے کا کہ مالک نہیں ہے، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ پھیرنے کے، تکلیف کو تم سے پھیر بھی نہیں سکتے، آ رہی ہو تو اس کا رخ موڑ دیں، یا آ چکی ہو تو اس کو ختم کر دیں، کوئی اختیار نہیں۔ چلیں بس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کنا، کیا جب ہوں گے ہم، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور چورا چور، جب ہم ہو جائیں گے چورا چورا، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدا، نئی پیدائش میں، نئی تخلیق میں، قل کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدا، یا تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ جی؟ لوہا بن جاؤ، او خلقاً، یا تم ایسی مخلوق بن جاؤ، مما، ان مخلوقات میں سے جو یکبرو، بہت بڑی ہے، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، فَسَيَقُولُونَ، بس عن قریب یہ کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دیجئے، الذی، وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی جس نے، فَطَرَکُم، یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فَسَا، پس عن قریب، یدغضون، یہ سر جھکائیں گے، الیک، آپ کی طرف، یدغضون، یہ جھکائیں گے، الیک، آپ کی طرف، رؤوسہم، سر اپنے، ویقولون، اور یہ کہیں گے، متی، ہوا، کب ہوگا یہ سب کچھ، یہ لٹانا کب ہوگا؟ قل کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یکون قریبا، یہ کہ یہ لٹانا ہوگا جلد ہی، یوم یدعوکم، جس دن وہ آواز دے گا تمہیں، فتستجیبون، تم لبیک کہو گے، یا تم بات کو قبول کرو گے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے، یعنی اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے، چاپلوسیاں کرتے کرتے اللہ کے سامنے آ جاؤ گے، وَتَظُنُّونَ، اور اس وقت تم سمجھو گے، إِن لَبِثْتُمْ، نہیں تم نے زندگی بسر کی، نہیں تم ٹھہرے زمین میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تم کہو گے یہ کیا، ہم گئے تھے آگے، آدھا دن ہم نے گزارا اور آگے، ایسے تمہیں چھوٹی سی زندگی لگے گی، اس لیے ہم کرنے کا کام ہے، وقل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لعبادی، واسطے میرے بندوں کے، کیا کہیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ یقولو، وہ کہا کریں، التی ہی احسن، وہ بات جو کہ اچھی ہے، یعنی اچھی بات کیا کریں زبان سے، گندی بات نہ نکالا کریں، کیوں؟ ان شیطان، کیونکہ شیطان جو ہے نا، ینزغ بینہم، وہ لڑائی کروا دیتا ہے، جھڑپ پیدا کر دیتا ہے، بینہم، آپس میں، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے دشمن کھلا، ربکم اعلم بکم، رب تمہارا زیادہ علم رکھتا ہے ساتھ تمہارے، ان یشأ یرحمکم، اگر وہ چاہے تو رحم کر دے تم پر، او ان یشأ یعذبکم،
یا اگر وہ چاہیں تو عذاب دے تمہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی کارساز بنا کر کہ کلمہ لازمی پڑھانا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں، آپ کا کام بس پہنچا دینا، نہیں مانتے تو ان کی مرضی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب آپ کا زیادہ علم رکھتا ہے ساتھ ان لوگوں کے جو آسمانوں میں اور جو زمین کے ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، یعنی کچھ نبیوں کو کچھ دوسروں کے اوپر ہم نے برتری دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے اے لوگوں پکارو ان لوگوں کو جن کو تم بہت کوئی سمجھتے ہو اس اللہ کے علاوہ۔ فلا یملکون، وہ جن کو بھی بلا لو پس نہیں وہ اختیار رکھتے، نہیں وہ مالک یا نہیں وہ ملکیت رکھتے۔ کشف الضر، کشف کھولنا، ضر تکلیف، تکلیف کو کھولنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے عنکم تم سے۔ ولا تحویلا، اور نہ ہی اس کو ٹالنے کا پھیرنے کا اختیار رکھتے، ٹالنا ترجمہ کر لیں۔ ہاں جی، آپ کا رب عالم زیادہ علم رکھتا ہے بی من، ساتھ ان کے جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے، ساتھ ان کے یعنی وہ لوگ وہ چیزیں جو لوگ زمین اور آسمان میں، ان کو تیرا رب زیادہ علم رکھتا ہے۔ ہاں جی تھوڑا سا کل کا سبق رہ گیا تو وہ ہم ساتھ پورا کر لیں تاکہ ہمیں، کل کے سبق میں یہ تھا اے لوگوں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ دو تین جگہوں پر اور بھی ہے کہ اے لوگوں ہم نے قرآن پاک کے اندر پھیر کر چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ دیکھیں کئی نصیحتیں بار بار آ رہی ہیں، قوموں کے واقعات، چیزیں، نصیحتیں، کس لیے اللہ بار بار بیان کرتا ہے؟ تاکہ نصیحت آ جائے۔ یا بھی کل ہمیں آپ نے مثلا یہ ایک چیز پڑھی ہے کہ فلانی قوم نے گناہ کیا تو یہ سزا ملی، پھر اس کے بعد اگلے دن میں کسی اور قوم کا یا اسی قوم کا اور انداز میں تذکرہ، پرسوں اور انداز میں، ترسوں اور انداز میں، یہ بار بار اللہ تذکرے کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں نصیحت ہو، پتہ چلے کہ وہ طاقتور اور پاورفل قوم میں وہ بھی نہیں بچ سکی تو ہم کیا چیز ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، اگر وہ نہیں بچ سکے ہم بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ اگر ہم نے انہیں جیسے عمل کرنے تو پھر ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ جو بار بار قوموں کے تذکرے آتے ہیں یہ کس کے لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے۔ اب کوئی آدمی بے دماغ ہو وہ یہ سمجھے کہ جی قرآن پاک بس ایسے ہی ایک واقعہ کو بار بار رپیٹ کر رہا ہے۔ کافروں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا ہے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی تو ایسا بنا سکتے ہیں۔ دو لحاظ سے بات غلط ہے یار، ایک تو تم بنا نہیں سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے تو وہ فضول بے مقصد بے معنی نہیں، بلکہ اس کے اندر نصیحت کے پہلو موجود ہیں۔ جو چیز اللہ نے بیان کی اس کے اندر کیا ہے؟ نصیحت کے پہلو موجود ہیں، نصیحت کی چیزیں موجود ہیں۔ لہذا ہم نے تو اس لیے بار بار یہ آیتیں ذکر کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت کریں، نصیحت حاصل کریں۔ لیکن یہ کافر لوگ جو ان کو جیسے جیسے سنتے جا رہے ہیں ان کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ پیچھے بھی آپ نے سورہ براء کے آخری آیات میں پڑھا تھا کہ قرآن بعض لوگوں کو زادتہم ایمان بڑھا دیتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس میں کیا تھا؟ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی پلیدگی در پلیدگی، یعنی پہلے جتنے ان کے دل میں نفرت اور غصہ ہوتا ہے، نیا حکم نئی آیت آتی ہے تو ان کا غصہ اور گھٹن تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بس آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اے مشرکین تم جو سمجھتے ہو کہ کائنات کو، نظم کو، نسق کو اور تدبیر چلانے میں کئی اور خدا ہیں، تو تم یہ بات کرتے ہو اگر اللہ کے ساتھ کئی خدا ہوتے نا تو پھر جنگ شروع ہو جانی تھی، اختیارات کا مقابلہ شروع ہو جانا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا
کوئی اور معبود نہیں ہے. بلکہ ایک اور آیت میں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے لفسدتا، زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، فساد کا شکار ہو جاتا. اب دیکھیں ایک اسٹیٹ ہو، اس کے اندر 2 حکمران ہو، نظام کبھی چلتا ہے؟ ایک کہے گا جی میں نے اس کو بارش دینی، دوسرا کہے گا نہیں بارش دینی، ایک کہے گا سردی دینی، دوسرا کہے گا سردی دینی، میں نے اس کو غریب بنانا، وہ کہے گا میں نے امیر بنانا ہے. کام چلے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس لیے حکم دیا ہے کہ کہیں بھی کوئی سسٹم ہو وہاں پر ایک امیر ہوگا، دوسرا اس کا ماتحت ہوگا. اب میاں بیوی ہے نا گھر کے اندر، دونوں ہی حاکم نہیں ہیں، ان میں سے شوہر جو ہے نا اس کی قیم ہے، قوام اس کو بنایا گیا ہے، نگران ہے، اور بیوی اس کے ماتحت. اچھا باپ اور بیٹے میں سے باپ ظاہر بات ہے پرائرٹی رکھتا ہے، وہ ترجیح رکھتا ہے، وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہو، 2 آدمی سفر کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک مل کر ایک کو امیر بنا لیں اور دوسرا اس کا مامور ہو، ماتحت. اس طرح کرنے سے نظام اصل میں صحیح چلتا ہے، سسٹم صحیح چلتا ہے. اگر دونوں ہی بڑے بن جائیں تو پھر کام چلتا ہے. ایک سکول کے اندر 2 ہیڈ ماسٹر نہیں کام کر سکتے، ایک ہی کام کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اور کئی خدا ہوتے تو جس طرح یہ کہتے ہیں تو تب کیا ہونا تھا، لب تغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان سب نے مل کر عرش والے اللہ کی طرف راستہ پکڑنا تھا. کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کی طرف چڑھائی کرنے لی تھی، اختیارات حاصل کرنے، یہ بھی ہمارے ساتھ پاس ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے بات ہی مکمل ختم کر دی ہے کہ اختیارات کسی کے پاس نہیں، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اکیلے اللہ کے پاس. جو یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ ساری باتیں غلط ہیں، اللہ ان سے بلند و بالا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بندے ہو کر یہ بات نہیں سمجھتے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی. تسبیح بیان ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے کس چیز سے؟ شریک سے، تو اپنی ضد سے، ند سے، ہر قسم کے ان چیزوں سے، کمزوریوں سے تو پاک ہے، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے 7 آسمان، زمینیں اور جو ان کے اندر ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے. لیکن یہ اللہ بات ہے کہ میرے بندوں تم ان کی تسبیحات سمجھتے نہیں ہو. لیکن اس کے اب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب تم نہیں کر رہے تو اب اللہ کہتا ہے میں حلیم ہوں، غفور ہوں، کہ میں بردبار ہوں کہ تمہارے ان بے اعتدالیوں کو اور شرکیہ چیزوں کو دیکھ کر بھی میں برداشت کرتا ہوں اور حلم سے کام لیتا ہوں اور تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکین کے بارے میں کہا ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، کافروں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنا واضح قرآن ہے، کیوں نہیں سمجھاتا؟ اصل میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے نہیں آپ کی قرآن کو سمجھنا، فی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں کیا ہے جی؟ بوجھ ہے. ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ یہودی مذاق کے ساتھ کہا کرتے تھے اور دھڑلے کے ساتھ قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل جناب پردوں کے اندر ہے، علم کے، معرفت کے پردے ہیں. اے محمد ہمیں آپ کی کلام کی ضرورت نہیں، ہم خود بڑے پڑھے لکھے. یہی چیز کافروں نے کہا فی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ. تو اللہ پاک نے اس کا یہاں پر جواب دیا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، واقعی ان کے کانوں کے اندر نحوست ہے، بوجھ ہے، ایسا کفر اور شرک کا گند ہے ان کے کانوں میں کہ ان کو قرآن جیسی نورانیت سے بھرپور کلام بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ان کے کانوں میں پڑتی نہیں. وجعلنا، اور ہم نے ڈال دی ان کے دلوں کے اوپر پردے، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے. اور حالت یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر آپ اپنے رب کا اکیلے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے والے آیت میں کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا لیکن واقعی پردہ ہے. اور ان کے دلوں کے اوپر بھی کیا نام ہے؟ پردے ہیں، کانوں کے اندر بھی بوجھ ہے. اس وجہ سے بوجھ کیونکہ ان کو قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی بھی نہیں، اور بلکہ یہ کہتے تھے کہ واقعی ہمارے دلوں کے اندر
یہ چیزیں ہیں ہمارے کانوں کے اندر، یہ چیزیں یہ خود کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم ایسے سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک، واقعی ایسے ہی ہے کہ تمہیں قرآن اللہ کے کلام سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى، جو چیز یہ سنتے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے، جب آپ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہے یہ کس مقصد کے تحت یہ سنتے ہیں، اور ہمیں وہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ تنہائی میں ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یا جب تنہائی میں یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے لوگو ان تتبعون الا رجلا مسحورا، محمد کے پیچھے نہ چلو، یہ تو جادو کیا ہوا آدمی ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو پھونک دیا ہے، لہٰذا اس کی بات نہ مانو۔ اور جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی روکتے ہوئے اس کے پیچھے نہ چلو، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ بات کرتے ہیں ہمیں اس کا پورا پورا پتہ ہے، بس ان کو دیکھیے ایسے ہی یہ کیسی کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اصل میں خود ان کو جب راستہ نہیں مل رہے تو یہ آپ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آج آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں ان کو مکمل تردد تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ جسم ہے، یہ جسم گوشت پوش کا، اس کے بارے میں تمہیں تعجب ہو رہا، تم اس گوشت پوش کے جسم سے ہٹ کر تم لوہے کا بن جاؤ، پتھر کے بن جاؤ، یا دنیا کے اندر کوئی ایسی دھات جو تمہارے دل میں سب سے عظیم اور بڑی دھات ہو وہ بھی ہوگی نا، تو آخر ایک دن اس چیز نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہوتا ہے، آخر ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جو اللہ کی چیز کو پائیدار بنا سکتا ہے وہ اللہ اس کو زوال بھی دے سکتا ہے، اور جو زوال دے سکتا ہے دوبارہ اس کو اصلی شکل بھی عروج بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جب آپ نے ان کو یہ کہہ دیا جی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا کون ہمیں لٹائے گا؟ تو ان کو کہیے اللہ لٹائے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں اچھا کب لٹائے گا؟ تو ان کو کہیے جی ہاں بالکل تمہیں جلدی لٹا دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کتنا جلدی پتہ چل جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تم سمجھ رہے ہو کہ کتنے عرصے ہو گئے جناب دنیا چل رہی ہے، ہمارے ماں باپ مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم جی رہے ہیں، پھر قیامت کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی جو تم نے دیکھی ہے، اپنے باپ دادا کا زمانہ دیکھا ہے، پھر اپنا زمانہ دیکھ رہے ہو، پھر کب تک تم نے مر کر مٹی میں رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جب قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا تم کیا کہو گے؟ ہو یہ تو ہم تھوڑا سا وقت گزار کر رہے ہیں، اتنی سی تمہیں زندگی محسوس ہوگی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، فوراً تمہیں جس حالت میں تم تھے اللہ دوبارہ اسی حالت میں تمہیں کھڑا کر دے۔ اور حالت کیا ہوگی؟ اللہ تمہیں ایک مرتبہ بات دے گا چلو میرے بندو آ جاؤ، تو سارے لوگ اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے باہر آئیں گے۔ آپ دیکھیں تعریفیں تو کرنی ہے نا جی، اللہ کی حمد ثنا چاپلوسی تعریف کس لیے؟ اب پتہ چل رہا ہے نا جی، اب اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے تو کیسے آئیں گے؟ عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ لیکن جناب جنہوں نے اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کو تسلیم نہیں کیا تھا، آج اللہ کے سامنے جھکنا ان کو کام نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو سرکش زندگی بسر کرتے رہے، آج ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں جو نیا رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کتنا پیارا پیغام ہے، کاش کہ ہم اس کو پلے باندھ لیں، مذاق کے اندر، غصے کے اندر، حمد کے اندر، یا بعض اوقات مذاق کے اندر ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو تلخی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ بندہ آپے سے باہر ہو کر غصے میں آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم بات ایسی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اے نبی میرے بندوں کو کہیے جب بھی بات کریں اچھی بات کریں۔ کیوں؟ شیطان تمہارے آپس میں لڑائی جھگڑا جھڑپ کرانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے تمہاری زبان سے کوئی گندا لفظ نکلا فوراً بندہ اس کا دل دکھتا ہے اور وہ کہتا ہے بس جی، وہ ظاہر بات ہم کسی کو گالی نکالتے برا بلا کہتے ہیں، وہ فوراً کیا کرے گا؟ ریئیکشن، رد عمل، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی کو اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، پیارے اور محبت بھرے انداز میں، تو ظاہر بات اس کا اثر بہت اچھا ہوگا۔ بلکہ آپ نے 2 دن پہلے پڑھا ہے کہ اگر آپ کسی بندے سے کسی وجہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اس کو نہیں دینا چاہتے، پھر بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُل لَهُمْ قَوْلٌ مَيْسُورًا، نرم بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، ایسے انداز سے بات نہ کرو کہ اس کا دل دکھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے
یہ بھی کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو ہے جو مخلوقات ہیں اللہ کو سب کا پتہ ہے، اور زمین کے اندر اللہ پاک نے جو نظام قائم کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے زمین کے اندر اپنے جو نبی بھیجے، نبیوں کو بعد کے اوپر جو اللہ نے برتری دی ہے وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے جس نبی کو جو کتاب دی ہے وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اے لوگوں، زمین ہو آسمان ہو، ان کے مابین کا نظام ہو، جو کچھ ہے وہ اللہ کے دست اختیار کے اندر ہے، کوئی بھی اس کے اندر اللہ کا شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب رہ گئی تمہارے ان معبودان باطل کی بات، اگر تمہارے اوپر کوئی اللہ کی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بلا آفت آ جائے، پوری تمہاری جتنی بھی من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے معبودان ہیں، سارے مل کر بھی آئی ہوئی تکلیف کو ختم بھی نہیں کر سکتے، اور آنے والی تکلیف کو ٹال بھی نہیں سکتے، پرے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں چلیں۔